معاشرتی ثانی کے معزز دوستوں، عمرے کے دوران ایک وائرل ویڈیو سے مشہور ہونے والے عبدالقادر مری کون ہیں؟ میں ایک چرواہا ہوں، زندگی بھر مزدوری کرتا رہا ہوں، میں نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے اتنی شہرت ملے گی۔ یہ کہنا ہے عبدالقادر مری کا، جن کی حال ہی میں عمر کی ادائیگی کے دوران ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے مشابہت رکھنے والے مخصوص ہولیے، ایک ہاتھ میں چھڑی اور دوسرے میں تسبیح لیے عبدالقادر کی جس ویڈیو نے انہیں گوشہ گمنامی سے نکال کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بنایا، وہ مدینہ میں مسجد نبوی میں بنائی گئی تھی۔ 82 سالہ بزرگ کا کہنا تھا کہ اگر مجھے شہرت ملی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ اللہ کے کرم اور ان کے پیغمبر کے روزے پر حاضری کے باعث ممکن ہوا۔ ان کی عمر کی خواہش تو پوری ہوئی، لیکن اب عبدالقادر کہتے ہیں کہ ان کی دوسری بڑی خواہش حج کا فریضہ ادا کرنے کی ہے، لیکن عمر کی ادائیگی کے سلسلے میں سعودی عرب پہنچنے کے لیے بھی انہیں کئی جتن کرنا پڑے۔ عبدالقادر مری کا تعلق بلوچستان کے مری قبیلے سے ہے۔ ان کے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ بلوچستان کے ضلع کوہنوں میں پیدا ہونے والے عبدالقادر نے خشک سالی اور غربت سے مجبور ہو کر سن 2000 کے بعد نقل مکانی کی۔ کراچی میں مقیم ان کے نواسے سیف علی نے بتایا کہ کوہنوں سے اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ عبدالقادر مری سندھ کے شہر نواب شاہ چلے گئے، جہاں چند سال کھیتوں میں کام کرنے کے بعد حیدرآباد کے قریب جام شروع میں منتقل ہو گئے۔ 4-5 سال تک انہوں نے جام شروع میں مزدوری کی، تاہم ان کے مطابق گزارا نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے کراچی سے متصل بلوچستان کے ضلع حب کا رخ کیا اور وہاں ساکران کے علاقے میں گوٹ حاجی رحیم مری میں سکونت اختیار کر لی۔ سیف علی نے یہ بھی بتایا کہ ساکران میں ان کا اپنا ذاتی مکان نہیں تھا۔ وہ حاجی رحیم مری کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی زمینوں پر جھونپڑی بنانے کے لیے جگہ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب بھی ان کے نانا اور ان کے بیٹوں کا وہاں مستقل گھر نہیں ہے، بلکہ جھونپڑی نما مکانوں میں ہی رہائش پذیر ہے۔ غربت کئی سال تک مکہ اور مدینہ جانے کی خواہش میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی۔ عبدالقادر مری نے بتایا کہ انہیں اپنے آبائی علاقے کو چھوڑے ہوئے تقریباً 20 سے 25 سال ہو گئے ہیں، اور غربت اور تنگ دستی ہی اس کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب وہ اور ان کے خاندان کے لوگ ساکران پہنچے تو محنت مزدوری کرتے رہے، کبھی پتھر توڑے، دوسروں کے کھیتوں میں کام کیا اور بکریاں چرائی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس غربت اور تنگ دستی کی زندگی میں ان کے لیے حج اور عمرہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن ان کی زندگی کی ایک بڑی خواہش یہی تھی کہ زندگی کے خاتمے سے پہلے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی میں حاضری ضرور دیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ محنت مزدوری کے پیسوں سے 3-4 ہزار روپے بچا دے رہے ہیں۔ 1.5-2 سال قبل اتنے پیسے جمع ہوئے کہ عمرے کے لیے میرا ویزا بھی لگ گیا، لیکن ایک رکاوٹ آنے کے باعث میرے ویزے کی مدت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے اس وقت سعودی عرب جانا ممکن نہیں ہوا۔ ویزا لگنے کے باوجود کیوں نہیں جا سکے؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ویزا لگنے کے باوجود کورونا کی وبا کی وجہ سے عمرے کے لیے نہیں جا سکے۔ کورونا کے باعث میں تمام تر تیاریوں کے باوجود سعودی عرب نہیں جا سکا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے دعا کا سلسلہ ترک نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس سال میری خواہش پوری ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ عمرے کے لیے انہیں اپنی 10 سے 15 بکریوں کو بھی فروخت کرنا پڑا۔ سیف علی نے بتایا کہ 1.5 سال قبل ان کے ایک بیٹوں کو بھی سعودی عرب میں محنت مزدوری کے لیے جانے کا موقع ملا۔ عبدالقادر کے بقول کچھ پیسے ان کے بیٹے نے بھی بھجوائے تھے۔